اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون، اے نبی علیہ السلام جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ یعنی تاکید کے سیغوں کے ساتھ ہے، انا بھی تاکید کا سیغہ ہے، لرسول اللہ ڈبل تاکید، یعنی وہ بڑے پیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں، پکی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا آج کل بعض لوگوں نے وہ اصلی کلمہ اسلام بھی لکھا ہوتا ہے، تو جعلی کلمہ اسلام کون سا ہوتا ہے؟ کلمہ اسلام تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اسی کو آپ گواہی کی فارم میں کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ باقی جو لوگوں نے سلوگن لگائے ہیں، کسی نے علی ولی اللہ لگا لیا، یا کسی نے خلافت راشدہ حق چار یار لگا لیا، کسی نے پانچ تن پاک لگا لی، یہ سب کے سب سلوگنز ہیں، ان کا کلمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لیکن وہ بعض لوگ پھر وہ اصلی کلمہ اسلام، تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ورڈک اس کے اوپر دیکھیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اے نبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان منافقین کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ منافق کا کلمہ تو سچا ہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سچا کلمہ بھی اگر کوئی شخص دھوکے کے لیے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جو میں نے آج کل آپ کو ماڈرن دور میں ایک بڑا پیارا فارمولہ بتایا کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ ساروں کو کافر سمجھتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی توبہ توبہ توبہ، تو ہم کہتے ہیں نا، اس طرح نہیں۔ آپ کسی بریلوی عالم دین سے یہ لکھوا کے دیں کہ جنت میں تو بریلوی فرقہ جائے گا، لیکن ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے آخر میں جنت میں چلے ہی جائیں۔ تو یہ کوئی لکھ کے دے گا آپ کو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہو تو یہ کہہ دینا۔ اسی طریقے سے ایک دیوبندی عالم جس کو سارے دیوبندی پھر اون کریں، وہ فتویٰ لکھ کے دے کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے، لیکن بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، باقی سارے بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے چلے جائیں گے۔ وہ 72 دوزخیوں میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے آخر میں تو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ بھی بیچارے چلے ہی جائیں گے، لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب وہ کلمہ جو بول رہے ہیں نا، دل سے وہ بات نہیں کرنا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ منافقین جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، ان کا کلمہ سچا تھا، سٹیٹمنٹ سچی تھی، لیکن دل میں نفاق تھا، وہ دل میں وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ پورے پیشن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ، یہ جملہ جھوٹا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان کا بولنا جھوٹ ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ یعنی جب کبھی ظاہر ہے کامل ایمان مومنین کو پتہ لگ جاتا ہے، آج پتہ لگ جاتا ہے، سر مجھے پتہ چل جاتا ہے جو بندہ درس میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے یا واقعی اس کو جنرل پرابلم ہے۔ تو اس زمانے میں نہیں پتہ چلتا ہوگا، اس وقت تو روزانہ ہی تقاضے آتے تھے، تو وہ پتہ چل جاتا تھا۔ اب ایک بندہ روزانہ بہانے کر رہا ہے، ہینکی مار رہا ہے، تو اب باقی جو اہل ایمان تھے نا، تو وہ بھی پھر نا ان کے اوپر ہنستے تھے کہ یار دیکھو۔ تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ ان پہ پھپتیاں نہ کسیں، ان کے اوپر اشارے نہ کریں، وہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے۔ تو اپنی قسموں کو وہ اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک کتنے ہی برے کرتوت ہیں
جو یہ منافقین کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ سر بڑی الارمنگ آیت ہے. یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لے آئے تھے، ثم کفروا، لیکن پھر کفر کر گئے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اب ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے ایمان لائے تھے، دل نے گواہی دی تھی یہ پیغمبر ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا ان کو کہ اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو آہستہ آہستہ تھیندے تھیندے تھینگے، پہلے ایمان لائے پھر کفر کرنا شروع کر دیا. کفر کیا؟ انیشلی تو انکار یہ کہ بھئی جب بھی تقاضا آیا تو بہانے گھڑنے شروع کیے، بہانے بھی جب جھوٹے پڑنے ہوئے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر دی. کرتے کرتے پھر یہ اس درجے پہ پہنچ کے پھر اللہ نے ان پہ مہر لگا دی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہر لگا دے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، کانوں پر اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.